السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کیا بعض عناصر فوجی اداروں کو باقاعدہ طور پر بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ حکومتی وزراء کے متضاد بیانات حکومتی پالیسی یا نا اتفاقی؟ 11 مئی کو عمران خان کے ساتھ سڑکوں پر کون کون نکلے گا؟ کیا شام میں طالبان کی نئی فوج تیار ہو رہی ہے؟ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش۔ آج ایک میٹنگ ہوئی وزیراعظم ہاؤس میں، جس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، چودھری نثار بھی تھے، طارق فاطمی بھی تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اس میٹنگ میں غور کیا گیا۔ طارق فاطمی صاحب کی موجودگی یہ بتاتی ہے کیونکہ وزیر اعظم جانے والے ہیں برطانیہ کے دورے پر، تو یقیناً پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہوگی۔ چودھری نثار علی کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً طالبان کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہیں اور ملک کی جو داخلی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوئی ہوگی۔ اور داخلی صورتحال میں ایک بڑا اہم معاملہ کراچی میں صحافی حامد میر پر حملہ تھا، جس پر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ ایک بڑا تناؤ کی سی کیفیت ہے پاکستان کی اس وقت جو عسکری قیادت ہے اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے درمیان اس حوالے سے، کیونکہ بظاہر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو دفاع جس طرح ہونا چاہیے تھا پاکستان کے دفاعی اداروں کا، سیاسی حکومت نے وہ دفاع نہیں کیا۔ کیا اس میٹنگ میں ہوا ہوگا؟ کیا گفتگو ہوئی ہوگی؟ حامد میر پر جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تحقیقات کس طرف جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ جناب ہارون رشید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ہارون صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہارون صاحب، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے آج، آپ کے بڑے سورسز ہیں، بڑی گہری نظر بھی ہے، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ کیا اس میٹنگ میں آپ سمجھتے ہیں آج کیا بات ہوئی ہوگی، خاص طور پر جو ایک حامد میر پر حملے کے بعد سے جو ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی اس کے تناظر میں؟ دیکھیے، اس پہ تو تناؤ برقرار ہے، اس لیے کہ اپنا حکومت کا کوئی موقف ہی نہیں ہے۔ دراصل پہلے تو حکومت ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے کمرشل ادارے کے ساتھ، جس نے سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی حدود سے بہت تجاوز کیا، اتنا تجاوز کیا کہ وہ 8 گھنٹے تک، 7 گھنٹے تھے یا 8 گھنٹے تک آئی ایس پی آر کے ڈی جی عاصم باجوہ ٹیلی فون کرتے رہے، اور ان صاحب نے جنہیں یہ فون سننا چاہیے تھا سنا ہی نہیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یک طرفہ طور پر انہوں نے طے کر لیا تھا، وہ ایک آبسیشن کا شکار تھے اور منمانی کرنا چاہتے تھے۔ فوج کا موقف یہ ہے، جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں اور انڈائریکٹلی جن سے بات ہوئی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ آئین اور قانون جو تحفظ ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کو ایک قاتل کے طور پہ پیش کیا گیا، اس طرح فوج کی توہین کی گئی، اور اس سے پہلے جو قصہ تھا خواجہ آصف و خواجہ سعد رفیق نے جو کیا تھا وہ خدا خدا کر کے کچھ ٹھنڈا ہوا تھا، اس میں چودھری نثار کا ایک رول تھا۔ اب پھر چودھری نثار نے ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے جو بیانات دیے، جو وزیر اطلاعات نے جو بیانات دیے تھے، کچھ اور لوگوں نے دیے تھے کہ غلیل نہیں، ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں۔ دلیل والا کون تھا؟ کیا دلیل والا وہ تھا جو دوسرا موقف دے ہی نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک شبہ کر سکتے تھے، مگر وہ شبہ ہونا چاہیے تھا نا، اس کو تو انہوں نے قاتل کے طور پہ پیش کیا اور پوری آرمی کو ملائن کیا۔ اس پہ کوئی لچک مجھے نظر نہیں آتی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ دباؤ نیچے سے آیا ہے، فوجی افسر دیکھیں جو سیاچن میں ہے، جو قبائلی علاقے میں ہے، جو شہید ہو گئے ہیں، جو ان کے ورثاء ہے، فوج اس پہ بہت ہی دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں، اور اس پہ سٹینڈ لینے پہ وہ مجبور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 انچ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پیچھے کوئی جگہ باقی ہے نہیں، جہاں تک انہیں ہٹنا تھا وہ ہٹ چکے۔ پھر عوام اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ فوج کا کیس تھا صرف، تو عوام کیوں اس میں شریک ہو گئے؟ جلوس کیوں نکل رہے ہیں؟ کوئی سروے کر کے دیکھے، 80% سے زیادہ لوگ اس میں فوج کے موقف کی حمایت کریں گے۔ خود ادارہ پیچھے ہٹ گیا ہے جس نے یہ الزام لگایا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اور میری معلومات یہ ہیں کہ وہ مصالحت چاہتے ہیں۔ میری معلومات یہ بھی ہیں کہ حکومت مصالحت چاہتی ہے، ثالثی چاہتی ہے، مگر ثالث تو اسے مانا جاتا ہے نا جو غیر جانبدار ہو۔ اب وزیر اطلاعات صاحب نے بات کی ہے کسی سے، انہوں نے کہا جی آپ غیر جانبدار ہی نہیں ہیں، کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیتے ہیں، 48 گھنٹے کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو قانون کہتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے کہ اب ثالثی چاہتے ہیں۔ جب وہ تشریف لے گئے تھے تیمارداری کے لیے، جو ظاہر انہیں جانا چاہیے تھا، تو آئی ایس آئی کی بھی تیمارداری کرتے ہیں نا، جو اتنی زیادہ زخمی تھی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، وہ اخبار نویس تو ٹھیک ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا،
لیکن ISI زخمی تھی، اس کی بھی تیمارداری کرتے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو مجھے امید ہے کہ فوجی افسر بھی، فوج کے سربراہ بھی شاید اخبار نویس کی بھی تیمارداری کرتے. یہ ہے معقول لوگوں کا طریقہ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ فریق بن کے کھڑے ہو جائیں. ان کا حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا. اچھا، یہ انصاف مہیا کرنا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی. یہ بیان فرمائیے کہ ایک ایکوزیشن تھی، ایک بیس لیس ایکوزیشن، اس میں انوالو کیا پاکستان کے دفاعی اداروں کو، پاکستان کی ایجنسی کو. کوئی تحقیقات کے حوالے سے آپ کسی پیش رفت سے آگاہ ہیں؟ اگر ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے جنہوں نے واقعتاً یہ جرم کیا تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے جرم کیا، جس سے بہت ساری پوزیشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. سمیع ابراہیم صاحب، ایک بات تو پہلے دن واضح تھی نا کہ ISI یہ کام نہیں کر سکتی. ISI نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت دفعہ اپنی حدود سے تجاوز کیا، خاص طور پہ فوجی حکومتوں کے دور میں. مگر یہ کام وہ کیسے کر سکتے تھے؟ کوئی عقل سلیم اس کو مان سکتی ہے؟ جبکہ وہ پہلے ہی انہیں مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. پھر یہ کہ فرض کیجئے ان کا شبہ درست ہے تو بہت سے اور لوگوں پہ شبہ تھا. خود انہوں نے کہا کہ کئی غیر ریاستی عناصر کی طرف سے دھمکیاں تھیں اور وہ زیادہ غیر ذمہ دار ہیں. جہاں تک تفتیش اب تک پہنچی ہے میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں قبل از وقت کہنا درست نہیں ہوتا. ایک انتہا پسند گروپ ہے جس کا القاعدہ سے تعلق ہے، اس کے بارے میں شواہد ملے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ پکڑ بھی لیے جائیں گے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے، اگر ثابت ہو جائے پوری طرح، ظاہر ہے میڈیا یوں نہیں مانے گا، ثابت ہوگا تو، اور خلق خدا بھی یوں ہی نہیں مانے گی، تو پھر یہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی پوزیشن کیا ہے جنہوں نے اس شخص کو ذمہ دار قرار دیا جو اپنے خالد بھائی کو دفنانے کے لیے رنالہ خورد میں بیٹھا تھا اور جس کا ٹریک ریکارڈ صاف ہے. وہ تو کسی کو ISI نے جتنی ماضی میں غلطیاں کی ہیں، جنرل ظہیر الاسلام تو اس کا حصہ نہیں تھے کسی بھی غلطی کا. تو یہ کیا طرز عمل ہے؟ اس پہ دیکھیے، انصاف مہیا کرنا ہوگا. اور میں ایک بات آپ سے اور کہتا ہوں، فوج پیچھے ہٹنا چاہے تو ہٹ نہیں سکتی. کس طرح پیچھے ہٹ سکتی ہے جی؟ یہ جو کروڑوں لوگ جنہوں نے ان کی حمایت کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ وزیر اعظم صاحب کو قوم کی امنگوں کو سمجھنا چاہیے، تحمل سے، ٹھنڈے دل سے چودھری نثار کی بات بھی سنیں، اپنے بھائی شہباز شریف کی بھی سنیں، وزیر اطلاعات کی بھی سنیں، خواجہ آصف کی بھی سنیں، خواجہ سعد رفیق کی بھی سنیں. اور ان کا کام ہے انصاف مہیا کرنا. وزیر اعظم ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے. ان کو ایک پدرا، اگر بچوں میں لڑائی ہو جائے فرض کیجئے، تو کیا باپ کیا کرتا ہے؟ جو قصوروار ہے اس کو سمجھاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ قصوروار ہے تو اس کو سزا دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا. اچھا، یہ کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن اس کی سماعت بھی انہوں نے شروع کر دی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے ڈرامہ میں، سارے ایپیسوڈ میں جو سارے کریکٹرز ہیں، چاہے اس میں حامد میر صاحب ہیں، چاہے جو الزام لگانے والے وزراء ہیں، چاہے کچھ کسی نشریاتی ادارے کے لوگ ہیں، کہیں کے بھی جو بھی لوگ ہیں، کسی بھی شخص کو اس وقت تک ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. جوڈیشل کمیشن جب تک انکوائری اپنی کمپلیٹ نہیں کرتا، تمام کا نام ECL پر جانا چاہیے، آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے. پاکستان کی ایک ایجنسی پر اتنا بڑا اس قسم کا الزام لگایا ہے جو پاکستان کے دشمن لگاتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن صرف لگاتے نہیں، اس میں بہت خطرناک بات یہ ہے کہ انڈیا کی 1 ارب آبادی کو اس دن پوائزن کیا گیا. انڈین فلم انڈسٹری نے، انڈین میڈیا نے، انڈین پولیٹیشنز نے 30 سال تک ISI کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی تھی. آپ کو پتا ہے درجنوں تو فلمیں بن چکی ہیں، اور انڈیا میں فلم بہت دیکھی جاتی ہے، بہت امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اتنا ڈیمیج 30-40 سال میں نہیں ہوا تھا جتنا اس ایک دن میں ہوا ہے، اور ابھی تک جاری ہے. اس لیے یہ اس پہ سوچنا تو ضرور چاہیے. اس پہ رائے تو ماہرین قانون دے سکتے ہیں، اس پہ سیاستدان رائے دے سکتے ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے. غور ضرور کرنا. اچھا، یہ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں کچھ جو سورسز تھے ان کے حوالے سے یہ پتا چلا کہ خاص طور پر DG ISI نے جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے اس پر بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو حالیہ دنوں کے کچھ جو واقعات ہیں وہ بھرپور اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو حقیقی ملزمان ہیں، جو حقیقی مجرم ہیں، جو لوگ حقیقی اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہیں، ان تک ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں پہنچنے کی، اور وہاں تک ہم پہنچیں گے. تو پھر یہ یقیناً جو پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے یہ ان کا جو اشارہ تھا اسی طرف ہوگا. میں ذمہ داری سے کہی ہے، مجھے 45 سال جرنلزم میں ہو گئے، کوتاہیاں بھی آدمی سے ہو جاتی ہیں، مگر میں نے بہت اس کی تحقیق کی ہے. اس کے بعد اتنی بات میں نے کہی ہے. جو اور بھی باتیں مجھے معلوم ہیں وہ قبل از وقت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ISI کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شہادت مل جائے کہ ISI ملوث ہے، اگر یہ شہادت مل جائے کہ جنرل ظہیر الاسلام ملوث ہے، کوئی بھی ملوث ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے پھانسی لگنا چاہیے نا. جو بھی قانون کی سزا ہے وہ اسے ملنی چاہیے. اس میں تو یہ سوال نہیں ہوتا کہ مجرم کون ہے اور کس ادارے سے. مجرم بس مجرم ہوتا ہے جو بھی ہو. اب دیکھیے ایک اور جو وہ غلطی کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے
ایک آبسیشن میں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ جیسے شیزوفرینیا کے کوئی مریض ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں. او بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی فوج سے آئی ایس آئی الگ ہے, آئی ایس آئی کے اندر ایک گروہ ہے. وہ مائیکل ملن سے جنرل کینی نے کہا تھا آئی ایس آئی جو کچھ کرتی ہے میری مرضی سے کرتی ہے, فوج ایک ڈسپلن فورس ہے. اخبار کوئی ڈسپلن فورس نہیں ہوتا. مگر آپ مجھے بتائیے میں اپنی مرضی سے کالم چھاپ سکتا ہوں؟ لکھ تو سکتا ہوں مگر چھاپ تو نہیں سکتا نا. ایک براڈر لائن ہوتی ہے پالیسی کی, اس کے اندر آپ رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا مکانہ باتیں ہیں, ان کو اپنی غلطی ریئلائز کر لینی چاہیے, اور ریئلائز کرنے کے کوئی راستہ نکلنا چاہیے. ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد یہ وزراء کے مختلف بیانات ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے, اور پھر کچھ یہ بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید آگے چل کر ملک میں کوئی ماشاء اللہ لگ سکتا ہے, کیونکہ 11 مئی کو ایک بڑی احتجاجی تحریک کچھ لوگوں کا خیال ہے ہونے جا رہی ہے, چلنے جا رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے اسد عمر صاحب اور جناب خرم نواز گنڈا پور ہوں گے, اور فرت اللہ بابر. ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس پر گفتگو کریں گے, لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. اگر ہم حکومت پر نظر ڈالتے ہیں تو جو وزراء کے بیانات ہیں اس ساری صورتحال پر انتہائی مختلف ہیں. چودھری نثار علی ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو دفاعی ادارے ہیں ان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ان پر کسی طرح بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وزیر دفاع تو خاموش ہیں, جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات آزادی اظہار کے حوالے سے بہت سارے ایسے بیان دے رہے ہیں جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ شاید وہ ان کے جو یہ بیانات ہیں یہ ایک مخصوص صورتحال میں ایک مخصوص طرفداری کے لیے یہ بیانات ہیں. سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے نئے امیر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ حالات جس طرح سے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ماشاءاللہ بھی لگ سکتا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. اسد عمر صاحب نے بھی ہمیں اب جوائن کیا ہے. السلام علیکم جناب اسد عمر صاحب. جی وعلیکم السلام. اسد صاحب ایک تو یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو وزراء کے مختلف بیانات آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی قیاس نہیں ہے, یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, یہ بڑے کیلکولیٹڈ بیانات ہیں حکومت کے, اور یہ اپنی مرضی سے وزراء بیان نہیں دے رہے. یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل ان بیانات کے پیچھے ہیں, اور یہ جو بیانات ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیاسی شطرنج پر مہرے جس طرح سے آگے پیچھے کیے جاتے ہیں. یہ اس بات کے اندر اس لیے بھی زیادہ وزن نظر آتا ہے سمیع صاحب کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ ایک حکومت کا باقاعدہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے جس وقت طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے اندر بھی ہم یہی دیکھتے تھے کہ کچھ وزراء جو ہیں وہ بیان دیتے تھے ایسا کہ وہ لگتا تھا کہ بالکل مذاکرات کے حامی ہیں, اور دوسرے ایسے نظر آتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے وہ آرمی ایکشن کے حامی ہیں. ابھی بھی آپ نے جیسے کہا کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے, اور دوسرا وزیر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تاریخ کے دھارے میں صحیح جانب کھڑے ہیں اور ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں اور ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ اتنی متضاد باتیں ہیں اور یہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے معاملہ کہ یہ لگتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے کہ دونوں طرف کی جو قیاس ہو, جہاں پہ بھی کوئی بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جائے, جہاں واقعی میں فیصلہ سازی کی ضرورت ہو, تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک میں اندر اگر آرا بٹی ہوئی ہیں تو دونوں طرف کے آڈینس کو کور کیا جائے اور مختلف لوگوں کو یہ رول دیا جائے کہ وہ مختلف آوازیں اٹھائیں. اچھا ہارون رشید صاحب, یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے کچھ حکومت کو گین ہوگا؟ یہ تو کنفیوژن زیادہ کریٹ ہو رہا ہے اور ہر آدمی یہی کہتا ہے, جیسے ابھی اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وزراء اپنے طور پر تو بیان نہیں دے سکتے, تو پھر حکومت نے گین تو کچھ نہیں کیا, کریڈیبلٹی زیادہ خراب ہوئی, اسٹیک پہ آ گئی. وہ دیکھیں امیر تیمور کا ایک جملہ ہے کہ مرد کے سامنے ایک ہی راستہ ہوا کرتا ہے. حکومت کا کام فیصلے کرنا ہے, ڈیبیٹ کرنا نہیں ہے. جیسے شہباز شریف صاحب روز کہہ دیتے ہیں کہ غریبوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, پولیس گردی نہیں ہونی چاہیے, فلاں کام نہیں. بھائی آپ کو آواز کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے, آپ کو فیصلے کرنے کے لیے رکھا ہوا. یہ ہمارا قومی مزاج بھی ہے. میں ان سے متفق ہوں اسد عمر صاحب سے جو یہ کہہ رہے ہیں, بیسیکلی میں ان سے متفق ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کے وزراء کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی رائے بیان کریں. تھوڑا سا فرق ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتے. جو فیصلہ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہی نہیں ہیں. جو وہ چاہتے ہیں کہ جیو کے ساتھ کھڑے ہو جائیں مثال کے طور پہ, جو وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں, تو وہ ہسٹری کے پروسیس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے.
اور میرا خیال ہے وہ سیاست کی حرکیات کو بھی نہیں سمجھتے اور ان پہ ان کے تعصبات غالب آتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پچھلی 2 بار یہ ناکام نہ ہوتے. اچھا، ہمارے ساتھ فرت اللہ بابر بھی ہیں. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام. بابر صاحب، یہ تو درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس جو الیکٹڈ گورنمنٹ کی حمایت کریں گے اور بالکل جو لیڈ رول ہے وہ سیاسی حکومت کا بھی ہے، لیکن یہ بیان فرمائیے، اگر جو فریضہ سیاسی حکومت کا ہے کہ تمام اداروں کا بھی تحفظ کرنا اور جس طرح لوگ کہتے ہیں جمہوریت کا نام ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا، اگر وہ چیزیں یہ نہ نظر آئیں حکومت وقت میں، تو پھر بیان فرمائیے گا آپ کی جو اس وقت جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے وہ اسی طرح رہے گا یا محسوس نہیں کرتے کہ آپ بھی ایک مشکل صورتحال میں آ گئے ہیں؟ نہیں، ہم کوئی مشکل صورتحال میں نہیں ہے. تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرے کے اندر، آئینی قانونی دائرے کے اندر کام کرنا چاہیے. بدقسمتی سے مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے بین ایک میڈیا کے ایک حصے میں اور سیکورٹی ایجنسی کے ایک ادارے میں، اس کو ایسا رنگ دیا جا رہا ہے، ایسے ڈائریکشن میں لے کر جایا جا رہا ہے کہ گویا میڈیا کے ایک حصے کے اوپر پابندی لگانا مقصود ہے. تو اگر تو اس کا مقصد یہ ہو کہ میڈیا کے ایک حصے پر پابندی لگائی جائے تو ہم یقیناً اس کی مخالفت کریں گے. ہم میڈیا کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس سیکورٹی کے ادارے کے بارے میں غلط بیانی کی گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہوا یہ ہے کہ ایک طرف میڈیا کا ایک حصہ ہے جس نے اپنے آپ کو تمام قسم کی بندشوں سے آزاد رکھا ہے. وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ کسی جسے کہتے ہیں کوڈ آف کانڈکٹ کا پابند نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سیکورٹی کا ادارہ بھی ایسا ہے جس نے بھی اپنے کام کے کانڈکٹ میں قانون کی پاسداری نہیں کی، اور یہ چیز ہمیشہ سپریم کورٹ میں بھی آئی ہے، پارلیمان میں بھی اٹھائی گئی ہے، اور یہ انفورسڈ ڈسپیئرنس کمیشن میں بھی آئی ہے. تو اس وقت گویا جو تناؤ کی صورتحال ہے وہ تناؤ کی صورتحال اس لیے ہے کہ ایک طرف میڈیا کا وہ حصہ جو خود اپنے آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کی اس میں جارگن میں تمام قوانین سے اپنے آپ کو بالائے طاق سمجھتا ہے، دوسری طرف سیکورٹی کا ادارہ ہے جو حب الوطنی اور نیشنل سیکورٹی کے نام پر اپنے آپ کو تمام قوانین سے بالاتر سمجھتا ہے. اگر بالاتر سمجھتا ہے، درست ہے. تو میں سمجھتا جی فرد صاحب ہمارے ساتھ رہیے. جی فرد صاحب ہمارے ساتھ رہیے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسد عمر صاحب، آپ نے فرت اللہ بابر صاحب کی گفتگو سنی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں خاص طور پر جو اس وقت جو کنٹروورسی ہے اس میں پہل تو سیکورٹی ادارے نے نہیں کی، پاکستان کی ایجنسیز نے، پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر کام کر رہے تھے. یہ جو ایکوزیشن آئے ہیں یہ تو ایک ادارے کی طرف سے آئے ہیں، ایک کمرشل ادارے کی طرف سے آئے ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ جو فرت اللہ بابر صاحب نے کہا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، عمومی طور پر جو فرت اللہ بابر صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے، تاریخی طور پر یہ درست ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے قانون سے تجاوز کیا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہ رول اختیار کیا ہے جو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس وقت ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دن ایک نہیں 2 واقعات رونما ہوئے. ایک پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جو ظاہر ہے کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے اس کی مخالفت بھی کرے گا، اس کے خلاف بات بھی کرے گا، اور یہ کسی عام شہری کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صحافت کا گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشرے کا گلا آپ گھونٹتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آزادی صحافت کا یہ مطلب ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو، ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا، اس کے ڈائریکٹر جنرل کا باقاعدہ کھلم کھلا ایک میڈیا ٹرائل کیا جائے؟ اس پہ سوالات میں آپ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ حکومت جو اس میں چپ ہے، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی. کیا حامد میر صاحب نے اپنے جو خدشات ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے تھے؟ کیا انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ایک
حکومتی ایجنسی کی طرف سے ان کی جان کو خطرہ ہے. اگر انہوں نے یہ نہیں خدشہ ظاہر کیا تھا تو حکومت کھڑے ہو کے آج کہہ کیوں نہیں رہی ہے کہ حامد میر نے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی؟ اور اگر حامد میر نے بتائی تھی تو پھر حکومت جواب دے کہ اگر انہوں نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے، خدشات کا اظہار کیا، تو حکومت نے کیا اس سلسلے کے اندر؟ حکومت کا کام بیٹھ کر ایک نقاد کی صورت کے اندر کامنٹری کرنا نہیں ہوتا. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے فیصلے کرنے ہیں، اس نے کام سر انجام دینا ہے، اور اس بات کا نہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے نہ کوئی حکومت کی طرف سے جواب دینے کے لیے تیار ہے. بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے 11 مئی کے حوالے سے، جہاں پر جناب طاہر القادری کی جماعت نے بھی ایک دھرنے کا اعلان کیا ہے. تحریک انصاف بھی احتجاج کر رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ایک ملک گیر احتجاج ہوگا اور صورتحال کسی بھی سمت جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے، اس پر بات کرتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی. 11 مئی کو احتجاج کا اعلان کیا جناب طاہر القادری نے. تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں 11 مئی کو احتجاج میں شریک ہو جائیں گی. خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ یہ ایک ملک گیر احتجاج بن سکتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اس وقت ہمارے پینلسٹ میں جناب خرم نواز صاحب بھی ہیں. خرم نواز صاحب، یہ بیان فرمائیے، 11 مئی کو آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ دوسری بھی سیاسی قوتیں ہیں اور بھی قوتیں شامل ہونے جا رہی ہیں. آپ کا جو احتجاج ہے، جو دھرنا ہے، کیا غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا؟ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے اس کا بیک گراؤنڈ آپ ایکسپلین کرنے دیں. ہم جو 11 مئی کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک سلسلے کا حصہ ہے جو پچھلے سال شروع ہوا، جب ہم نے کہا کہ یہ ایک غیر آئینی الیکشن کمیشن ہے جو کہ غیر آئینی طور پہ تشکیل دیا گیا ہے اور مکمکا کے نتیجے میں بنا ہے. اس وقت ہم نے باقی سیاسی قوتوں کو بھی بتایا کہ یہ دیکھ لیجئے، یہ اس طریقے سے بننے جا رہا ہے الیکشن کمیشن، لیکن ہر کوئی اپنی لالچ میں اس الیکشن میں شامل ہو گیا. تو 11 مئی 2013 کو ہم نے احتجاجاً نہ صرف انتخاب کا بائیکاٹ کیا، لیکن 11 مئی کو ہم نے دھرنا بھی کیا، اور ہم نے کہا کہ 11 مئی کو قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا کہ میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں، خرم صاحب سنیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تاریخ کا سب کو پتا ہے. یہ بیان کیجئے کہ آپ 11 مئی کو کیا کریں گے، کیونکہ ٹائم کم ہے. 11 مئی کو اسی سلسلے کے احتجاج جاری ہیں. پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا کہ آپ کے ساتھ پچھلے سال 11 مئی کو کیا تماشا رچایا گیا. آج جب باقی جماعتیں، ہم نے 1.5 مہینہ پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 11 مئی کو یوم احتجاج کے طور پہ منائیں گے. میں یہاں اس چیز کو آن ریکارڈ لاتا ہوں کہ تحریک انصاف نے ہمارے بہت بعد میں یہ اعلان کیا. باقی سیاسی قوتیں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ آپ سٹیج پہ خود دیکھ لیں گے. ہم 53 شہروں میں مظاہرے کرنے جا رہے ہیں اور اس احتجاج کا مقصد اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. اسد عمر صاحب، 11 مئی کو جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس میں الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی اس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیمانڈ ہے آپ کی. کس حد تک جائیں گے؟ کیا ایک دن کا احتجاج ہوگا؟ دوبارہ کو اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بات ذرا سے واضح کر دوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بائیکاٹ جو ہے اس سے کبھی سیاسی نتیجہ کوئی نکلتا نہیں ہے. آپ میدان کھلا چھوڑ کے، اور آج جو یہ سارے ملک کے اندر بحث ہو رہی ہے اور تمام میڈیا کے اندر، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. کراچی میں بھی کھڑے ہوئے، پنجاب میں بھی کھڑے ہوئے، سارے پاکستان میں مقابلہ ہوا. اس کے بعد دھاندلی کی سوال اٹھے. اس کے بعد جب ڈبے کھلتے گئے تو آپ کو ڈبوں جہاں بھی چاہے وہ کراچی میں کھلتا ہے یا لاہور میں کھلتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ کس پیمانے کی دھاندلی کی گئی ہے. تو یہ مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اس
مرحلے پہ پہنچتے ہیں جہاں آج ہم کھڑے ہیں. جہاں تک 11 مئی کی بات ہے، ہم نے پورا ایک قانونی راستہ اختیار کیا. ہم قانون کے تحت گئے، سب انڈیویجلی تمام کینڈیڈیٹس ٹریبونلز کے پاس بھی گئے، سپریم کورٹ کے اندر ہم کیس لے کے گئے. 120 دن کا قانون کے اندر بندش تھی. آج تک ٹریبونل کے اندر بے تحاشا فیصلے ایسے ہیں جو پورے نہیں ہو سکے. سال پورا ہونے کے لیے آ رہا ہے. وہ 4 جو کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ہم نے ڈیمانڈ کی تھی وہ فیصلہ وہ ہو کے نہیں دے رہا ہے. تو جب آپ قانون کے ذریعے کے اندر قانون کے پیرائی میں رہتے ہوئے فیصلے نہیں کریں گے، اور یہ ہم آج نہیں، ہم یہ کئی ماہ سے یہ بات بول رہے ہیں، تو پھر فیصلے جو ہیں سڑک کے اوپر ہوں گے. ہماری آج بھی یہ امید ہے، اور عمران خان صاحب نے اس دن کہا ہے کہ مارشل لا پاکستان میں اگر لگا تو پاکستان کی تباہی ہوگی. ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. اگر سوالیہ نشان اٹھے ہیں الیکشن کے پروسیس کے اوپر اور ان کو آپ حل کریں گے تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اور حکومت کو آج بھی ہارون رشید صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں، آج بھی اس بات کو سن لیں. اگر ہم اس کو زور دھونس اور زبردستی سے روکنے کی کوشش کریں گے، یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، عقل و فہم سے رکنے والا نہیں ہے. درست ہے. ہمارے ساتھ رہے. اچھا فرت اللہ بابر صاحب، وقت کم ہے، میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جو ملک میں ایک احتجاج کی سی کیفیت ہے، مختلف جگہوں پر ہم ڈیمونسٹریشن ابھی سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جو ایک ٹینشن ہے، تناؤ ہے پاکستان کے اداروں میں، سیاسی حکومت میں، یہ بالکل اس کا ایک آؤٹ کم ہو سکتا ہے اور آگے جا کر شدت آئے گی. تو پھر اس نظام کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں سمیر رحیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے. یہ بات ہے جو آپ کو دن نظر آ رہا ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے. جہاں تک انتخابات میں دھاندلی کا تعلق ہے تو تمام سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ یہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے تھے اور اس نے بڑے سوالات کو جنم دیا ہے. ہم نے کہا ہے، ہمارے پارٹی سربراہ نے کہا ہے کہ یہ آروز کے انتخابات تھے. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد نادرا کے چیئرپرسن کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ سم ویریفیکیشن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو فرق ہماری پارٹی اور اپنا پی اے پی اور پی ٹی آئی میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہاں یہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہاں سم ویریفیکیشن ہونی چاہیے جہاں پر یہ پاسبل ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ان تمام کا قانونی راستہ ہونا چاہیے. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوئی پبلک ایجوکیشن نہیں کریں گے. بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب، بہت شکریہ اسد عمر صاحب، جناب ہارون صاحب اور خرم صاحب. یہ کہنا تھا جناب فرت اللہ بابر کا کہ یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ جو انتخابات ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی تو یہ کہہ چکی ہے کہ یہ آروز کے انتخابات ہیں. لیکن اس کا تعلق اداروں اور سیاسی حکومت کے درمیان جو ایک تناؤ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، اور حکومت کا فرض ہے کہ اس معاملے میں جو تکالیف تھی، اس معاملے میں جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کرے. جبکہ اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج کسی سمت بھی جا سکتا ہے. لیکن بہرحال، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر مارشل لا لگا تو اس کا ملک کو بڑا شدید نقصان ہوگا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. وزیرستان سے سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان سیریا اور صومالیہ جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک نوجوان کو 3 لاکھ روپے تک ماہانہ کی پیشکش کی جا رہی ہے. اور بستیوں میں سے، وہاں پر جو گاؤں ہیں ان میں سے درجنوں نوجوان جا چکے ہیں. یہ صورتحال آگے چل کر پاکستان کے لیے کس مصیبت کا باعث بنے گی؟ یہ نوجوان اگر وہاں سے واپس آئیں گے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. جو خبریں آ رہی ہیں قبائلی علاقے سے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے نوجوان جا رہے ہیں شام اور صومالیہ، اور اس لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر جو ایک موومنٹ ہے، ریزسٹنس ہے وہاں کی حکومتوں کے خلاف،
وہاں پر ان میں وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ روپے ماہانہ تک کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان بھی جا رہے ہیں، کیونکہ جو نوجوان محسود قبائل کے جو پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں اگر وہ ماسٹرز ڈگری بھی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں ڈگری، تو اس کے بعد انہیں نوکریاں نہیں ملتی، کیونکہ ان کا ایک مخصوص علاقے سے تعلق ہے، اور اس وقت جو اس ملک میں امن امان کی صورتحال ہے، شک و شبے کی نظر سے جس طرح دیکھا جاتا ہے، اس طرف سے آنے والے لوگوں کو ان کے لیے یہاں نوکریاں ملنا محال ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کس مصیبت میں پاکستان کو ڈالے گی، وہ نوجوان جب وہاں سے واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ آج بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، بتایا یہ جا رہا ہے کہ نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں شام جا رہے ہیں، صومالیہ جا رہے ہیں، بہت سارے دوسرے عرب ممالک میں بھی ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور تقریباً 3 لاکھ روپے مہینہ تک کی آفر کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو گاؤں ہیں وہاں پر اب جا کر دیکھیں تو لٹرلی نوجوانوں کی تعداد کم رہ گئی ہے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر جو وہاں سے واپسی کا عمل ہوگا تو یہ کیا کریں گے، اور اس ساری صورتحال کو کیوں حکومت پاکستان اس کا نوٹس نہیں لے رہی؟ دراصل نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اسی طرح جنگ میں شامل ہوئے اور وہاں سے بیٹل ہارڈن جو ہے یہ واپس آئے تو یہاں پر یہ اور مصیبت کڑی کریں گے۔ یہ وہی ہسٹری ہے جو افغانستان میں جو طالبان پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیے تھے، امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیے تھے، اور وہ بعد میں ہمارے لیے درصد بن گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف وہاں پر جو یہ خبر ہے، اس سے زیادہ جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی وہاں پر ہے، ازبکس ہے، چیچنز ہیں، ان کو جو لوکل پہلے وہ اسپانسرشپ حاصل تھی، یعنی مسعود قبیلے میں جو لیڈرشپ تھی پہلے بیت اللہ مسعود کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ احمد زئی وزیر میں تھے، پھر وہاں سے انہوں نے لڑائی ان کے خلاف کی، ان کو نکالا، تو یہ بیت اللہ مسعود کے پاس آئے، بیت اللہ مسعود کے بعد حکیم اللہ مسعود، اور ابھی ان کے بعد چونکہ ان کا جانشین یہاں پر کوئی نہیں ہے اور آپس میں ان کی لڑائی ہے، تو وہ جو ہے وہ شام اور افغانستان کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق تقریباً 8000 یہ غیر ملکی جو ہے یہ جا چکے ہیں، اور باقی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں سے جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک طریقے سے پاکستان کے لیے اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ مسعود قبیلے کے لوگ بھی چلے گئے اور کل وہ واپس آئیں گے تو ایک طرف یہ پاکستان کی بدنامی ہوگی، وہاں پر جب یہ مارے جائیں گے یا پکڑے جائیں گے تو پاکستان کی جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو آپ کو معلوم ہے جیسے افغان وار میں بھی شمالی اتحاد ہمارے خلاف تھی، اس بنیادی وجہ سے کہ پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس قسم کی اگر اس بات میں حقیقت ہے تو ہمارے لوگ جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے اور حکومت کو اس کا روک تھام کرنا چاہیے۔ اچھا، میں شاہ صاحب ایک اور مسئلے پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا، وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ مسنگ پرسن، کیونکہ ان کا تعلق بھی ٹیررزم اور جو یہ جو جہاد کی بات کرتے ہیں جو ہمارے انتہا پسند تنظیمیں ہیں اس سے ہے۔ مسنگ پرسن کے حوالے سے پاکستان میں بڑے دنوں سے احتجاج ہے، بڑے عرصے سے احتجاج ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو کیمپس لگتے تھے وہ بڑا ایک پرامن احتجاج رہا، لیکن آج اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی ان لوگوں نے جو اس حوالے سے احتجاج کر رہے تھے کہ مسنگ پرسن جو ہے ان کو بازیاب کرایا جائے۔ میں سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اس پر کمنٹ فرمائیے گا کہ یہ بڑے پرامن طریقے سے مظاہرہ کرتے تھے، لیکن آج یہ ایک وائلنس ہمیں نظر آیا ان کے مظاہرے میں۔ کیا اس کا اس وقت جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے عسکری اداروں میں اور پاکستان کی سیاسی حکومت میں، یہ اس سے آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی تعلق ہے؟ کہیں کوئی پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے جو انٹیلیجنس ہماری ایجنسیز ہیں ان کے اوپر جو کرٹیسزم ہے اس کو ذرا مزید دنیا کا میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر سکے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تمام ادارے ہیں پاکستان کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان سنک نہیں ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، اور مختلف ہیل و حوالوں سے جو ہے یہ کورٹ میں بھی کیس چلتا رہا ہے
اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے اور پارلیمنٹ کی کافی ساری سیاسی جماعتیں اس کی حمایت نہیں کر رہی ہے. حالانکہ مغربی ممالک جہاں پر جو ہے وہ انسانی حقوق کے زیادہ علمبردار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہاں پر اس طرح کے قوانین موجودہ حالات میں انہوں نے نافذ کیے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی جو مسنگ پرسن ہے اس میں کافی سارے لوگ وہ ہیں جو جا کے مجاہدین یا یہ جو طالبان ان سے ملے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے آرمی کے اوپر یہ آپ کے پاس ہے. اور پھر کچھ لوگ جو آرمی کے پاس ہے ان کو پاور ملے ہوئے ہیں وہ ایک ریگولیشن کے تحت کہ ان کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ حکومت کے جو اعلی قائدین ہیں, سیاسی قائدین ہیں, ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کیا کرے موجودہ صورتحال کے اندر, کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ اتنی کمزور ہے یا آپ کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے, انویسٹیگیشن اتنی کمزور ہے کہ آپ کے پاس اس وقت بھی 4000 سے زیادہ جو ہے کنفرم ٹیررسٹ آپ کے حراست میں ہیں اور آپ ان کو عدالت میں نہیں پیش کر سکتے کیونکہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے. تو یہ تمام جو حکومت کے انسٹیٹیوشن ہیں انہیں اکٹھا بیٹھا ہوگا. آپ دیکھیں کہ سوات کے اندر نون ٹیررسٹ جو تھے, چاہے وہ مختلف ناموں سے تھے, ان کی لیڈرشپ بھی تھی, وہ مسلم خان تھے, کوئی دوسرے تھے, وہ حکومت کے حراست میں ہیں, لیکن کوئی بھی ان کے سامنے نہیں لا رہا ہے کہ جی وہ جو ہماری قانونی تقاضے ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بہت شکریہ جناب محمود شاہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو کیفیت ہے, جو خبریں ہیں کہ اگر پاکستانی جا رہے ہیں شام اور صومالیہ تو ان کا نوٹس لینا چاہیے حکومت کو اور اس چیز کو روکنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے نہ صرف بدنامی کا باعث بنے گا بلکہ اس سے بڑے مسائل بھی کھڑے ہوں گے. دوسری جانب پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس جو ہے اس بل کو ضرور منظور کرنا چاہیے سیاستدانوں کو, جب تک ہمارے سیکورٹی فورسز کو اختیارات صحیح نہیں ملیں گے دہشت گردوں سے نپٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور آج کا جو واقعہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوا, مسنگ پرسن کے حوالے سے جو وائلنس ہوا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا پاکستان کی سیاسی اور عسکری اداروں میں اس وقت جو تناؤ ہے اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور آج جو وائلنس ہوا, پارلیمنٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کی, وہ شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی ایجنسی پر جو سیکورٹی فورسز پر جو اس وقت تنقید ہے اس کو مزید ہائی لائٹ کیا جائے اور پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان کے عسکری اداروں کے پاس ہیں اور وہ قانون کے مطابق کارروائی نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا بنیادی مقصد صرف ایجنسیز کو بدنام کرنا تھا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.